السلام علیکم جی. گفتگو کرتے ہیں جی کہ عمران خان نے خط لکھا ہے کھلا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو. اس خط کو دیکھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. گو کہ ظاہر ہے کہ اس خط کا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے خط لکھا فوراً جواب آ جائے گا. جتنا مطلب اب بیشنگ ہوئی ہوئی ہے پیچھے, یہ تو ابتدا ہے, لیکن پھر بھی اس کو درست راستے کی طرف پہلا قدم ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے, اصولی اور اخلاقی بنیادوں پہ نہیں پلیز. یعنی یہ جو خط ہے یہ کوئی اخلاقی یا اصولی بنیادوں پہ خان صاحب گفتگو کرتے دکھائی نہیں دے رہے, یہ سیاسی گفتگو ہے ساری کی ساری. کاش کہ اصولی اور اخلاقی ہوتی تو پھر معاملہ اور ہوتا. خیر اینی وے, کرتے ہیں بات اس پہ, اور میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ کیوں یہ اصولی اور اخلاقی طور پر نہیں ہے. یہ سیاسی خط ہے, لیکن بہرحال فساد سے بہتر ہے, گالم گلوچ سے بہتر ہے. اور یہ جو اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ وہ جو ایک خاص طرح کی کیفیت میں ہیں, ان کو ضروری ہے کہ وہ عمران خان کے اپنے منہ سے اپنی یعنی اس کی طرف سے یہ بیان پڑھیں اور اس پہ غور کریں. اور پہلی لائن جو ہے یہ بہت اچھی ہے کہ فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے. یعنی یہ جو لائن ہے کہ فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے, اس کو بار بار کہنے کی ان کو ضرورت ہے. خاص طور پہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکہ اور یہ جو اوورسیز پاکستانی جس طرح کی یہ گفتگو نفرت میں جا چکے ہوئے ہیں, ان کو بہرحال نارمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی مثال ایک یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ مخالفت جو ہے وہ کسی بھی جرنل کی جو سیاسی مداخلت ہے اس کے خلاف ہوتی ہے, یا کچھ لوگوں کی سیاسی مداخلت پر آپ تنقید کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری فوج کو آپ مطلب رگڑ. اس کی مثال جیسے پولیس ہے. اب پولیس مجھے بتائیں دنیا میں کون سی وہ خباثت ہے جو ہماری پولیس نہیں کرتی. یعنی یہ کہ جو منشیات کے اڈے ہیں, سمگلنگ ہے, جوئے خانے ان کی سرپرستی میں چلتے ہیں, چکلے چلاتے ہیں, یہ ناجائز زمینوں پہ قبضے کراتے ہیں, ڈکیتیاں کراتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں ان کی. یعنی میرا اپنا سگا بھائی 35 سال سے پولیس میں ہے, مجھ سے زیادہ کس کو پتا کہ ان سے پولیس سے زیادہ یعنی برائیوں کا کہ کتنے یہ بے ضمیر لوگ ایک یعنی لوگ ان میں ہوتے ہیں, مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیس کا سارا محکمہ ختم کر دیا جائے؟ بھائی وہاں پہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یعنی آپ پولیس کی کرپشن پہ رشوت یہ لیتے ہیں, کمزوروں کو مارتے ہیں, موٹر سائیکل والوں سے پیسے لیں گے, ہر کسی یعنی کون سی برائی ہے جو آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتی. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ پولیس ختم کر دی جائے یا اس کی کرپشن کے خلاف جہاد کیا جائے, آواز اٹھائی جائے؟ اگر آپ پوری پولیس کو ختم کرنے کی بات کریں گے, تھانوں پہ حملے شروع کر دیں گے, اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ کھلی قتل و غارت. پولیس چلیں جی ختم ہو گئی ایک ہفتے کے لیے, پھر کیا ہوگا اس ایک ہفتے میں؟ سڑکوں پہ گلیوں میں قتل عام شروع ہو جائے گا, ڈکیتیاں شروع ہو جائیں گی. تو آپ کسی بھی کسٹم میں کیا ہو رہا ہے, ریونیو میں کیا ہو رہا ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, فرشتوں کا معاشرہ ہے پاکستان. تو ایک اکیلا سب کچھ کہ جی بس فوج اور پھر ساری کی ساری فوج, یہ جذباتی جہالت کی باتیں ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اب ایک نارمل ہونے کی طرف کہ آپ فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف اس لیے آواز اٹھانا جائز ہے کیونکہ وہ جب عوامی زندگی میں ان کے فیصلے جب عوامی زندگی پر اثر کریں گے, ان کی سیاست پر, ان کے سیاسی مستقبل پر, تو جواب آئے گا. تو سیاسی وہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کہ پوری فوج کو کر دینا جو خاص صاحب کرتے رہے ہیں, ان کے فالوور کرتے رہے ہیں, یہ بالکل ایک غلط بات ہے. لہٰذا یہ وہاں سے ایک اچھا انہوں نے یہ ٹرن لیا, یو ٹرن. آگے 6 انہوں نے وجوہ بتائی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 وجوہ کس چیز کی ہیں کہ فوج اور پاکستان کی قوم میں بہت فاصلہ ہو گیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے خلیج آ گئی ہے. اب 6 انہوں نے ریزنز بتائی ہیں. اب یہ میں آپ کو یعنی فوج کی بدنامی کو کیسے ختم, یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے فاصلے کیسے ختم کیے جائیں. یہ بالکل حقیقت کو ماننا چاہیے جیسی وہ ہے. فوج اور پاکستان کی قوم کبھی اتنی دور نہیں تھی آپس میں جتنی آج کی تاریخ میں ہے, اور اس فاصلے کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہر پارٹی کا فرض ہے, یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ہوش کی طرف واپس لائیں. سیاسی مداخلت بالکل آپ کرتے رہیے, تنقید ہر کسی کا حق ہے, فرض ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ پورے ادارے کو کہیں حملہ کر دیتے ہیں, یہ جہالت ہے. اچھا, اب انہوں نے کچھ وجہیں بتائی ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کس لیے یہ اصولی یا اخلاقی خط نہیں ہے. پہلی تو انہوں نے بات کی 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی سر عام چوری ہے, اور 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کے اردلی حکومت ملک کو مسلط کر دی. اب یہ پہلی وجہ بتا کے یہ خاموش ہو گئے ہیں. اصولی اور اخلاقی تب ہوتا جب یہ شروع کرتے, بہت دور نہ چلے جائیں, اگر یہ 2018 کے الیکشن کو بھی جو کچھ ہوا 18 کے الیکشن میں RTS بٹھایا گیا اس پر بھی تنقید کرتے اور کہتے کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس الیکشن میں جس پارٹی کے خلاف اور جس پارٹی کے حق میں دھاندلی کی گئی وہ بات غلط تھی, وہ ان کے حق میں بھی غلط تھی, وہ ان کے مخالفت میں بھی غلط تھی. اگر تو یہ خان صاحب کہتے پھر یہ اصولی اور اخلاقی بات ہوتی. پھر ہم یہ سمجھتے کہ اب انہوں نے
یعنی لرن کیا، اب یہ ایک مدبر بنتے چلے جا رہی ہیں، لیکن ایسا کوئی مدبر بننے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. انہوں نے صرف اپنے الیکشن کا ذکر کیا ہے، 18 کا یا اس سے پہلے والے الیکشن کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور اس کے بعد وہ یہ پاکٹ ججز اور جوڈیشری کی وہ بات کرتے ہیں، من پسند فیصلوں کی. یہاں بھی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے اسے یہ سیاسی بات ہے، اصولی اور اخلاقی اگر بات ہوتی تو پھر یہ ثاقب نثار کو بھی ان کا فرض تھا کہ یہ اس کو بھی کنڈیم کرتے. افتخار چودھری اس سے پہلے، یعنی پھر تو شروع ہو جائیں جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں، لیکن میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پھر ثاقب نثار کو، جسٹس کھوسا کو، اور پھر جو ابھی بھائی صاحب یہ جو ابھی کر کے گئے ہیں سابق بندیال، جس طرح سے عدلیہ کا تماشا بنایا گیا، پنجاب حکومت جس طرح سے وہ یو ٹرن لیے گئے، بنوائی گئی، توڑی گئی، وہ سارا پھر غلط تھا نا. تو اصولی اخلاقی تب ہوتا کہ ان تمام حرکتوں کی مذمت خان صاحب کرتے، ایسا نہیں کیا انہوں نے. تیسری وجہ انہوں نے پی کا جیسا کالا قانون ہے، بالکل ٹھیک ہے، تنقید ہونی چاہیے، انٹرنیٹ سے نوجوانوں کا مستقبل وابستہ ہے، لیکن یہاں بھی وہ ڈنڈی مار گئے ہیں. یہ اپنے دور میں جب ان کا حکومت 1 پہ جب رول کر رہا تھا اس کو بھی کنڈیم کرتے. سنسرشپ تو چل رہی ہے ایوب خان کے دور سے. نیشنل پریس ٹرسٹ کیا تھا، لاتے نا اس کو بھی ذرا، تو پھر ہم کہتے کہ اصولی اخلاقی ہے. یعنی اب یہ اصولی طور پر کھڑے ہوئے ہیں. چوتھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں ریاستی دہشت گردی کا انہوں نے نام دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیڈران اور کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے. یہاں بھی وہ صرف اپنی پارٹی اور اس کے کارکنوں تک محدود ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ نون لیگ کے ساتھ 2018 میں کیا ہوا تھا، یہ نہیں بتا رہے کہ پرویز مشرف نے نون لیگ کے ساتھ کیا کیا تھا، جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ نہیں بتا رہے، اس طرف کوئی مذمت نہیں ہے. اچھا جی، آگے وہ 5ویں بڑی وجہ کہتے ہیں جی معیشت کا برا حال ہے، دہشت گردی. دہشت گردی کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیں جی یہ ایک سب کا مسئلہ ہے اور حقیقت ہے. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ 24 سال ہونے کو آئے ہیں، ان 24 سالوں میں 4 آرمی چیف چینج ہو گئے ہیں، 4 وفاقی حکومتیں چینج ہو گئی ہیں. کوئی چینج اگر نہیں ہوئی بات تو وہ دہشت گردی ہے. یہ مدھم ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ بالکل مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے. اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. لیکن اس پر چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن دہشت گردوں کے بھی معاملے میں اگر یہ بھی مانتے کہ یہ جو خود دہشت گردوں کی اپنی حکومت میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، اور جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے واپس بلا کے شہروں میں بسانا شروع کر دیا، کاش اس پہ بھی اظہار افسوس کرتے. چھٹی بڑی وجہ جو ہے اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کے تحریک انصاف کو جو ہے وہ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے جونیئر افسر، میجر کرنل سطح کے جو لوگ ہیں وہ عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چھٹی وجہ ہے، اس چھٹی وجہ میں بھی یعنی یہ سب کچھ ان کے لیے بھی ہوا تھا، اس کی انہوں نے مذمت نہیں کی. یہ صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے یہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی، ٹھیک ہے، مسائل کی نشاندہی ہے، فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہے. اور وہ آگے کہتے ہیں کہ میری پالیسی ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری، ملک بھی میرا، ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ اب اصولی طور پر بات، لیکن چونکہ پہلے اصولی باتیں نہیں ہو رہی، 6 کی 6 جو نکات بتائے ہیں وہ اصولی بات نہیں ہے، سیاسی بات ہے. تو کنکلوژن جو ڈرا کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ وہیں سے پھر جوڑ کے دیکھا جائے گا. اور آگے کہتے ہیں کہ یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. یہ فالٹ لائنز کا سلسلہ بھائی ایوب خان کے زمانے سے شروع ہے. اگر یہ اصولی اور اخلاقی بات ہوتی تو اس کا ذکر ضرور آتا. خیر، میں بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ پھر بھی اس کے باوجود یہ سب جو میں نے تنقید کی، اس کے باوجود خط لکھنا یہ جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، بجائے فساد کی کال دینے کے. اور باہر کی جو طاقتیں ہیں ان کو انوائٹ کر کے مدد مانگنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ خود براہ راست رابطہ کریں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے خط لکھ دیا تو جواب آ جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کئی مہینے سالوں سے آپ پورے ادارے کی ایک بیشنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک خط سے آپ سمجھتے ہیں کہ دل نرم پڑ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہ ایک درست سمت میں ایک قدم اس کو ضرور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ فساد کی کال نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تلخیاں کم کر دے. میں آپ سے گزارش کروں، میں ویلاگ لمبا ہو گیا، لیکن میں آپ کو اتنی ضرور گزارش کرتا ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں لندن میں، اور میں یہاں پاکستانیوں سے ملتا ہوں، اور امریکہ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی
جو رابطہ رہتا ہے. اب تو خیر دنیا ایک ہے, سوشل میڈیا, فون آپ کے ہاتھ میں, آپ پاکستان میں ہوں, دنیا میں کہیں بھی ہوں, ایک ہی بات ہے. لیکن جہاں کے لوگ جتنے دور جا چکے ہیں پاکستان سے, اور اس جذباتیت نے جتنا نوجوانوں میں زہر بھر دیا ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم سب کو کے لیے بربادی ہے. خدا نخواستہ کل کو واقعی پاکستان کو کسی کرائسس میں آ گیا اور یہاں کے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑ گئی, تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کتنے لوگ اب مدد کے لیے آئیں گے. خدا نخواستہ دیکھیں نا, آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا 2004 میں اس زمانے میں یہیں تھا, پرویز مشرف کا دور تھا, یعنی اکتوبر میں وہ آیا, نومبر میں یہاں آ گیا تھا. تقریباً سارا دور اس کا میں نے یہاں کا, مجھے کاٹنا پڑا تھا, میں یہاں تھا, کیونکہ والد صاحب اس زمانے میں 12 اکتوبر کو گرفتار ہو گئے تھے اندر ہی, اس کے بعد سختیاں آنی شروع ہوئیں, تو میں بلا وجہ رگڑا گیا. لیکن بہرحال وہ بھی وقت مجھے یہاں پہ گزارنا پڑا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2004 کا جب زلزلہ آیا تو کس طرح سے انگلینڈ, یورپ, امریکہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے مدد کی اور آگے بڑے. بہت فراڈ ہوا, اس میں بھی بہت فراڈ ہوا, لیکن لوگوں نے جو کیا بہت کیا. پاکستان میں لوگوں نے بہت کیا, ظاہرہ کراچی, لاہور, سب نے کیا, پشاور, کوئٹہ, سب نے کیا. لیکن اللہ نہ کرے, میں یہ سوچتا ہوں خدا نہ کرے پاکستان میں کل اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, تو جو میری آبزرویشن ہے یہاں کی, یہاں پہ تو یہاں سے مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. لگتا ہے ایسے, اللہ کرے میں غلط ہوں. اول تو ایسے نوبت نہ ہی آئے, تو یہی دعا کرنی چاہیے, اللہ خیر رکھے. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ مطلب ہے, یہ میں دوبارہ I'm sorry, میں بار بار میری سوئی پھنس گئی ہے اس بات پہ. فوج اور عوام کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے, اس کو ختم ہونا یہ سب کے مفاد میں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے خان صاحب کی, جو وجہیں انہوں نے بتائیں گے, بے شک وہ سیاسی ہوں, اور اس چیز کو اب یہ جو فیصلہ ساز ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے, باقی سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب ایک ہونے کے, گفتگو کرنے کے, اکٹھے ایک ساتھ بیٹھنے کے راستے تلاش کریں. گھر کی لڑائیاں گھر میں رکھیں, باہر والوں کو انوالو نہ کریں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ خوشحال رکھے, آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویڈیو کی ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.